نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ہمیشہ ڈیلی روٹین پہ قرآن شریف کا ترجمہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن شریف کا ترجمہ سمجھنے کی اور قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ قرآن شریف اللہ نے ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے۔ ہم ہی وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا 224 آیت سے 229 آیت تک سورہ بقرہ کے ترجمہ صرف شیئر کروں گا آپ کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اللہ تمہارے لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت حوصلے والا ہے۔ جو لوگ اپنے عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ 4 ماہ انتظار کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں 3 دن حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسا ہرگز نہ کریں، اور ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں اس مدت میں لوٹا لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لیا جائے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، اللہ یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ میرے بہن بھائیو، یہ ترجمہ قرآن شریف کا 224 آیت سے 229 آیت تک تھا سورہ بقرہ کا۔ اس میں میاں بیوی کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اس میں یہ تو میں نے ترجمہ آپ کے ساتھ بتایا، اس کی تفسیر آپ خود بھی قرآن شریف کی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر احسن کلام اردو ترجمہ ہے صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر کی، اور تفسیر قرطبی سے ماخوذ تفسیر احسن کلام صحیح بخاری شریف کا ہے، اور آپ علماء دین سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور خود بھی حدیث شریف میں اور قرآن شریف کا ترجمہ خود بھی پڑھیں، خود بھی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ جتنا زیادہ درود شریف کا ورد رکھیں گے اتنا آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت قریب ہوگی، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور میاں بیوی کے جو تعلق ہیں وہ اخلاق اور احترام کا تعلق ہے، اور دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے احترام لازمی ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ جن لوگ جو میرے ساتھ یوٹیوب پہ میرے ساتھ شیئر ہیں، یا یوٹیوب کے نسبت جو مجھے جانتے ہیں، یا پوری امت مسلمہ کے لیے میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو صالح کرے، ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق اچھے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اپنے غیب سے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ اسپتالوں میں بیمار ہیں یا گھروں میں ہیں اللہ ان سب کو صحت کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو، جتنے بھی والدین ہیں ان کو اپنے اولاد کی محبت اور ان اولاد کی خدمت نصیب کرے،
کیونکہ اولاد جس طرح ہمیں بچپن میں ماں باپ کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اتنے ہی ماں باپ کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا احترام کریں. ماں باپ کی خدمت ہی آپ کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتی ہے، اور یہ اچھے اخلاقوں میں شامل ہے. آپ خود بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوستوں کو بھی کہیں اس کار خیر میں میری مدد کریں، آپ لوگ میری ہیلپ کریں، لوگ میرا شیئر کریں. یہاں تک تھا وی لوگ. عبدالحق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوسری وی لوگ میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.